الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر آپ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ پریشان ہیں، گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، اللہ نہ کرے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہیں، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، تو بالکل آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز بھی، آپ کے میسیجز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ہاں، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو پروگرام میں الحمدللہ اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، تو دعا میں بھی شامل رہیے گا۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں، ہمارے غم یہ خوشیوں میں بدلتے چلے جائیں، ہماری مشکلات یہ آسانیوں میں بدلتی چلی جائیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پاکستان میں ماہ شعبان کی پہلی شب ہے۔ ماہ شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ اور فرشتوں سے دعائیں مغفرت کروانے کا ایک خاص عمل میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ فرشتے اس عمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چند بار نہیں، تا قیامت اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو ماہ شعبان المعظم میں آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ ابھی سے نیت فرما لیں، تیاری فرما لیں، اور بلکہ اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ آپ تیار ہو جائیں۔ آج سے ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ماہ شعبان المعظم میں پورا ماہ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ درود پاک۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، جو کوئی ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا کہ جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور پھر وہ فرشتے قیامت تک اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ آج ماہ شعبان کی پہلی شب ہے، تو نیت فرما لیں کہ پورا ماہ ہی کم از کم 700 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ آپ بھی پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی تاکید کریں، گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، گھر کے تمام ہی افراد مل کر روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گے، اور دین و دنیا کی بھلائیاں بھی ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ماہ شعبان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی کالز، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ علی شیر عرض کر رہا ہوں، قائد آباد خوشاب ضلع سرگودا سے۔ مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج میں جنید بھائی سے عرض ہے کہ بعض اوقات ایسی ٹینشنیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ عجیب سی کیفیت ہونے لگ جاتی ہے، طبیعت بے چین سی ہو جاتی ہے۔ کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرما دیجئے تاکہ یہ مسائل حل ہو جائیں، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ ایسا کیا کریں کہ دعا کریں تو دعا بھی قبول ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں، حسنین بھائی آپ یہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ایک میسیج آیا کہ مجھے اپنے والد کا استخارہ کروانا ہے، نام ہے اکرم، والدہ کا نام ہے
مختارہ بی بی، وہ آئے روز بیمار رہتے ہیں، برائے کرم ان کا استخارہ بھی کیجیے اور ان کے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے حرم اور والدہ کا نام ہے مریم، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ضد بہت زیادہ کرتی ہیں، بچی ہے یہ، تو برائے کرم ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ والدہ کا نام ہے پروین اور بیٹے کا نام ہے شایان، اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سر میں مسلسل درد رہتا ہے، آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، کسی کام میں یا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں اور ان کے سر کا درد دور ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا، آپ استخارے فرما لیجئے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیج آئے کہ آپ نے چہرے پر ہر وقت لال دھبے اور دانے ہونے کی جو وظیفہ بتایا تھا تو وہ وظیفہ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پر یا جسم پر، باڈی پر، جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانے وغیرہ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جسم پر نشانات باقی رہتے ہیں، دھبے بعض اوقات باقی رہتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جسم پر، باڈی پر اگر دانے وغیرہ نکل آئیں تو 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا بالفرض اگر دانے تو ختم ہو گئے لیکن نشانات باقی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے پر نشانات ہیں تو وہاں پر آپ ہاتھ پھیر لیں، الحمدللہ عز و جل وہ نشانات بھی اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلائیے۔ صلاح الدین اتاری جوہر آباد ضلع خوشاب سے گزارش یہ تھی کہ ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا، اور آپ سب بھائیوں سے دعا کی عرض بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی صلاح الدین بھائی انشاءاللہ الکریم بالکل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پاکستان میں ہو چکی، اللہ کریم اس مہینے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، عبادت کی اور تلاوت کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بعد آنے والے مبارک مہینے ماہ رمضان المبارک سے ملا دے اللہ پاک۔ ماہ شعبان المعظم کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ اس میں کوئی ایسا وظیفہ، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ماہ شعبان میں کسی بھی وقت میں سورہ کوثر پڑھے 33 مرتبہ 33 ٹائمز، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر اس نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے وقت اپنی جو حاجات ہیں نا وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے فلاں فلاں حاجت ہے اور میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اپنی رحمت سے، اور انشاءاللہ اس شعبان المعظم کے برکت والے مہینے میں میری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، بہت قرآن مجید کی سب سے ہی مختصر صورت ہے، یہ بڑی پیاری صورت ہے، اس کی 33 مرتبہ تلاوت کر لیجئے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 33 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 33 ٹائم یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ہم پڑھیں، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کالز بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا۔ حضور عرض یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کے دل بڑے غمزدہ ہیں، بڑی ٹینشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ گزشتہ 2 دن قبل جو گل پلازہ کراچی میں سانحہ ہوا، حادثہ ہوا، جو آزمائش آئی لوگوں پر کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکانیں جل گئیں، کئی لوگ بیچارے جل گئے اور کئی شہید بھی ہو گئے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو اور یقیناً یہ ان کے لیے بڑا یہ آزمائش کن کیفیت ہے، بڑا یہ مشکل کا وقت ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ اب یہ جو متاثر ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ آزمائش آئی ہیں، ان کے لیے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ واقعی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے آزماتا ہے، ہر آزمائش کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی بھی ہوتی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے،
ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس میں شہید ہو گئے، جن کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اللہ پاک ان کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ظاہر ہے اس میں ایک دو فرد نہیں ہیں، ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں جی، اور بڑی ہی کرب کا اور تکلیف کا معاملہ ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر اس کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے، خالی الفاظ سے جو ہے وہ تکلیف حل نہیں ہوتی، مگر اس کے دو اچھے جملے بولنے سے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، مگر اپنے قلب کے اندر بھی یہ بات ایسی ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ محسوس کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، جتنے ہم یہاں موجود ہیں، تمام جو ہے اس سہانے سے جو متاثر ہوئے بصورت مال، بصورت جانی نقصان ان کا ہوا یا زخمی ہو گئے، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سب کو صبر عطا کرے، سب کو نعم البدل عطا کرے، اور سب کو جو ہے وہ اس سانحے میں صبر کی توفیق دے۔ اس میں جنید بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لا علمی اور جو ہے جہالت کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اول فول بک دیتے ہیں، معاذ اللہ کفری کلمات تک بک دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس زبان کو بھی بڑا کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ پاک ان سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، مگر اپنی زبان کو کنٹرول کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایسے معاملات کے اندر پھر جو ہے وہ بندہ شکوے شکایت کرتا ہے، تو شکوے شکایت نہیں کرنا، آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، وہی کارساز ہے، وہی مدد کرے گا، وہی آپ کو صبر دے گا، وہی تکلیف دور کرے گا، وہی آپ کو نعم البدل بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم آپ سب کے لیے جو ہے وہ صبر کا معاملہ کر دے، آپ سب کے لیے نعم البدل کا معاملہ کر دے، اچھے نعم البدل آپ کو عطا فرما دے، اور اللہ پاک آپ کو پہلے سے اچھا روزگار عطا کرے۔ اچھا حضور، آپ جیسے صبر کا آپ نے فرمایا کہ بھئی صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، اچھی بات ہے، صبر کرنا چاہیے، صبر کا آپ نے ذہن بھی دیا، اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نعم البدل نصیب ہو جائے۔ تو اب دیکھیں نا، جس کی دکان جل گئی، جس کا سب کچھ جل گیا، مال ختم ہو گیا، بیچارہ وہ آزمائش میں آ گیا، اب ایسے وقت میں صبر کیسے وہ کرے؟ بڑا مشکل، اور ایک یہ، اور دوسرا آپ یہ بھی پلیز ارشاد فرمائیں کہ اب جو نقصان ہو گیا ہے اللہ پاک اس کا بہتر بدل عطا فرما دے، اب اس کے لیے کیا ایسی دعا کریں، کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ اللہ پاک پہلے کی طرح حالات بہتر فرما دے، پھر دوبارہ خوشحالی آ جائے، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کاروبار ترقی کی طرف بڑھتا رہے؟ دعا بھی ارشاد فرمائیے گا کوئی۔ انشاءاللہ دعا بھی عرض کرتا ہوں، اور جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تھا نا، یہ مال آپ سے گیا، مال کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اللہ نے دیا، اللہ پھر دے دے گا آپ کو مال، تو بس اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اور دعا کا جو آپ نے کہا، تو مصیبت کے وقت ایک زبردست جو ہے وہ دعا لکھی گئی ہے، انشاءاللہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ آفات اور مصیبتوں سے بچائے، کبھی پریشانی آ جائے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری ام المومنین تھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کہتی ہیں کہ جس بندے کو مصیبت پہنچے پھر یہ وہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ سبحان اللہ، یہ دعا پڑھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہم اللہ پاک کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو اللہ پاک اس سے اس مصیبت کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ام مومنین کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو سلمہ یعنی آپ کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا جو ہے پڑھی، تو مجھے جو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کا جو ارشاد فرمایا تھا، تو مجھے اس کا بہتر بدلہ کیا ملا کہ میرا اس کے بعد جو نکاح ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بڑا مجرب ہے، یعنی اگر کوئی فوت شدہ میت اور گم شدہ چیز پر سب پر پڑھا جائے، لیکن جس گمی چیز کے ملنے کی امید ہو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون تک پڑھے، اور جس سے مایوسی ہو چکی ہے اس کے لیے آگے یہ بھی پڑھ لے جو میں نے پڑھ کر بتایا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مگر ضروری یہ ہے کہ زبان پر الفاظ ہوں اور دل میں صبر ہو۔ تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا
اور آپ کی گمشدہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کو اس کو نعم البدل بھی مل جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری یہ دعا ہے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنسورہ آپ حاصل کر لیں. الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں بھی یہ مکمل دعا یہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. مزید بھی ناظرین کی کالز ہم شامل کریں گے. کچھ میسیجز استخاروں کے حوالے سے آپ کی طرف بڑھائے تھے حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. ایک بھائی کا فون آیا تھا کہ ٹینشن وغیرہ کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹینشن ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے اکرم بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 111 ٹائم 111 مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر پانی میں دم کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو بیماری ہے ان کی یہ دور ہو جائے گی. نیکسٹ سے ہمارے میسج آیا تھا کہ حرم بنت ارم کا استخارہ کیا جائے. ضد کرتی ہیں اور پڑھائی وغیرہ میں بھی دل نہیں لگتا. استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے. ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو روزانہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان پر دم کیا جائے، اور ہو سکے تو ہمارے اسٹال پر رابطہ کر کے جو ہے وہ تعویذات وغیرہ بھی لے لیے جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی نظر بھی دور ہو جائے گی. اور بچہ جو ضد کرتا ہو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اس کے کانوں تک یہ آواز جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے جو ضدی بچہ ہوگا وہ اپنی ضدوں کو ختم کر دے گا. نیکسٹ سے ہمارے شایان، ان کا سر درد ہوتا ہے، استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے. درد سر کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جب سر درد ہو رہا ہو تو 11 مرتبہ جو ہے یا سلاموں پڑھ کر دم کریں. اس طرح یہ عمل 11 مرتبہ کرنا ہے، ہر مرتبہ 11 دفعہ پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ 11 کا عدد پورے ہونے سے پہلے جو ہے یہ درد سر یہ دور ہو جائے گا. اور ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے اسٹال پر رابطہ کر کے درد سر کے حوالے سے ایک اسپیشل خاص تعویذ ملتا ہے وہ لے لیا جائے تو اس سے بھی افاقہ ہوگا. ماشاءاللہ، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج کے حوالے سے تعویذ کا بھی مشورہ دیا گیا. اور اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ دکھا دیں. اگر یہ سر کا درد دائمی ہے نا، مسلسل آپ کے سر میں درد رہ رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں. آنکھیں ٹیسٹ کروا لیں آپ. اور بعض اوقات ٹینشن کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بھی دیگر جسمانی اس طرح کی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ دائمی مستقل سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، وظائف بھی پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. جی مزید کالز دیجیے نا. میرا نام محمد بلال حسنین ہے اور میں میٹھا ٹوانا پنجاب سے عرض گزار ہوں. شاہ صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے گا کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کی زبان بھی بہت تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ بولتے ہیں، تو ایسوں کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی حضور، اتنا بولتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی کارنامہ ہے، سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں دے دیتے، چپ کرا دیتے ہیں. کچھ تو بعض اوقات اتنا بول کر سامنے والوں کی دل آزاریاں کر دیتے ہیں. الامان والحفیظ. تو زبان قابو میں رہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. وہ اتنا بول رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ان کو روکا جاتا ہے نا تب بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اتنی کثرت سے مطلب جو ہے وہ کرتے، ہر ایک معاملے میں ان کی گفتگو جاری رہتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ جو ہم غلط عمل کر رہے ہیں نا اس کو مان لینا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں. اللہ پاک ضد سے بھی بچائے اور بہت زیادہ بولنے سے بھی بچائے. جو زیادہ بولتا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو پریشانیوں اور جو ہے مشکلات کے اندر گرفتار کر دیتی ہے. صحیح. تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زبان کی تیزی کی کسی نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ میں ہر دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. آپ معصوم ہیں پھر استغفار کر رہے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں.
یہ وظیفہ اپنے پاس لازم کر لیں کہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وظیفہ بھی مختصر ہے، یہ پڑھ لیں. اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور عادت ڈالیں کہ کل کے بنسبت آج میں نے کتنا کم بولا، کہ نا پہلے تولو بعد میں بولو. تو تولنے کی عادت تو نہیں ہے، جو چاہیں بولتے رہتے ہیں. اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے یوں کہا، نبی نے تو یوں نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے تو یوں کہا. کہاں کہا اللہ نے بھائی؟ ہر بارے میں آپ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اولیاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں بات. بھائی آپ نے جو بات منسوب کی ہے وہ کیسے منسوب کر دیا آپ نے؟ کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم بولیں. اللہ نے دیکھیں 2 کان پیدا کیے ہیں، یعنی ہم سنیں زیادہ بولیں کم. زبان ایک کے کان 2 ہیں، جی ایسے تو بولنا کم ہے، سننا زیادہ زیادہ ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، استغفار کی کثرت کریں. اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ، یا مکمل پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب؟ پورا پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر پورا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی استغفار ہے. سبحان اللہ. تو استغفار کی کثرت کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. زبان بھی کنٹرول میں رہے گی اور بہت سارے گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے. حسنین بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، یہ بہن کا نام ہے سعدیہ، والدہ کا نام ہے مسرت. ان کے رشتے کے لیے استخارہ کر دیں کہ رشتے نہیں آ پا رہے، کیا معاملہ ہے. ایک اور میسیج ہے سعدیہ بی بی، والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. سر کے فرنٹ حصے میں سفید خشکی پھیلتی ہوئی سفیدی، یا عام طور پر خشکی یا فنگس کی علامت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. حضور یہ دعا کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت کی بھی دعا کر دیں، اور میری والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیں. ہم بابا جی کے مرید ہیں. جڑا والا سے انہوں نے میسیج کیا ہے. اللہ پاک ان کو مکے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو ہے وہ جلدی ہمیں بلاوا آئے اور ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور عمرے کی سعادت پائیں، اور آپ کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. اجتماعی طور پر بھی انشاءاللہ دعا ہو. انشاءاللہ الکریم. یہ ایک اور میسیج استخارے کے حوالے سے کہ میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، ملائیشیا میں کام کرتے ہیں، سلائی کا 4 سال سے کوئی کام نہیں بن پا رہا. اچھا اپنا کام شروع کیا تھا تو کبھی چل جاتا ہے، کبھی اچانک ختم ہو جاتا ہے. بھائی بہت زیادہ پریشان ہے کام کی وجہ سے، اور سلائی مشین بھی نہیں بک رہی کہ بیچ کر جو ہے نا یہ پاکستان آ جائیں. تو پلیز استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ جو گھر والے کر سکیں. بھائی کا نام شاہزیب ہے اور والدہ کا نام خاتون اختر ہے. حضور یہ بھی بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے کہ پردیس میں جب کوئی بھائی ہو یا بیٹا اگر گیا ہو اور وہاں پر کام کاج کا سیٹ اپ نہ بن پا رہا ہو، اور کئی ہمارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو اوورسیز میں بڑے پریشان ہیں، آزمائش کن کیفیت میں. میں چاہوں گا ان کے لیے بھی آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں. اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں جو گھروں سے دور ہیں اور مشکلات میں ہیں روزگار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات. آمین آمین آمین. اچھا حضور یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے جو ابھی آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ روزانہ کرنا ہے وظیفہ؟ ماہ شعبان کا جو وظیفہ آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کا فرمایا تھا، یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے؟ دیکھیں ماہ شعبان کے لیے وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو آپ ماہ شعبان میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. 1 مرتبہ کر لیں آپ، اور زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے اس کا انشاءاللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. یہ وہ وظائف ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ استخارے فرما لیجیے حسنین بھائی. آئیے ناظرین جب تک بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرا نام عبدالرافع ہے اور میں گجرات شہر کا رہنے والا ہوں. میرا گلے کا مسئلہ تھا، مجھے ٹونسلز تھے جس کی وجہ سے مجھے کھانے میں دشواری ہو رہی تھی. تو میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز گجرات فضائل مدینہ سے ایک تعویذ حاصل کیا جس کی وجہ سے میرے گلے کا جو ہے مسئلہ الحمدللہ اس سے شفا حاصل ہوئی. تو اس کے لیے میں امیر اہل سنت دامن برکاتہ عالیہ اور پوری دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे गले के कुछ मखसूस ताबीदात होते हैं जो रूहानी इलाज के स्टॉल पर दिए जाते हैं गले के अमराज के लिए, तो ये हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाएं। चलें आप भी शुक्राने के नफल अदा कीजिएगा। माह शाबान में चलें नियत कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम हर जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हनीफ है और मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने गुजरात फैज़ान मदीना तावीज़ अत्ताहिया से अपनी बेगम के लिए जो हमला थी उनके लिए तावीज़ लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुझे बेटा अता हुआ है और मैं पूरे दावत इस्लामी और मौलाना इलियास कादी साहब का शुक्रगुजार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक। बच्चों की खुशियाँ देखना अल्लाह पाक आपको नसीब फरमाए, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। आप भी चलें शुक्राने में, इतनी बड़ी नेमत नसीब हुई। आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम दावत इस्लामी की हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करें। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मदनी मुज़ाकरों की बहारें शुरू हो जाएंगी, तो इसमें भी शिरकत की नियत कीजिएगा। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। और बच्चे की विलादत हो गई तो बच्चे की सेहत याबी के लिए, हिफाजत के लिए भी आप रूहानी इलाज के स्टॉल से तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जान का इस्तिखारा करवाना है। मेरी अम्मी जान का नाम तारिश है और मेरी नानू का नाम हनीफा बीबी है। अच्छा, बच्ची को हंसी आ गई माशाअल्लाह। वालिदा का इस्तिखारा करवाने का कहा है और नाम मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आया? अब ये दोबारा चलाइएगा कॉल। मैंने अपनी अम्मी जान का इस्तिखारा करवाना है। मेरी अम्मी जान का नाम तारिश है और मेरी नानू का नाम हनीफा बीबी है। सहरिश नाम है, वालिदा का नाम हनीफा बीबी। चलें माशाअल्लाह, आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। और दुआओं के हवाले से मज़ीद भी हुजूर मैसेजेस आए हैं। ये एक मैसेज आया है कि मेरे काम में बरकत नहीं हो पा रही, बड़ी टेंशन में रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए सैयद साहिब से दुआ करवा दीजिएगा। तो हुजूर इनके लिए भी आप दुआ फरमा दीजिएगा। अल्लाह पाक प्यारे नबी के सदक़े में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह इनकी दूर फरमाए। आमीन आमीन। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, रूहानी इलाज के हवाले से एक वज़ाइफ पर मुश्तमिल एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। जी चलाइएगा। अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है रूहानी इलाज और इस्तिखारा। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात पर रहमत की नज़र फरमाए। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक बुजुर्ग इस्लामी भाई की इयादत के लिए। उनका रूहानी इलाज भी करेंगे, उन्हें वज़ाइफ भी बताएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उनका रूहानी इलाज के साथ साथ उनका रूहानी हल भी पेश करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलीम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? जुनैद भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस आपको बुलाने का मकसद ये था कि तबीयत एकदम मतलब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे। तो क्या हो गया सलीम भाई? यार वो जुनैद भाई क्या बताया, हेपाटाइटिस तो मुझे था ही, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, उम्र के हिसाब से अभी ये पिछले 1 साल से वो पेशाब का बड़ा मसला हो गया। नमाज में बड़ी आजमाइश हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, खड़ा रह नहीं सकते। बस दिन ब दिन उम्र का भी तकाजा है, खेल में भी है कि अब तो बिल्कुल बस अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकत है। मैं आपको कुछ वज़ाइफ अर्ज करता हूँ, जी बताएं। ये आपने पाबंदी से पढ़ने होंगे इंशाल्लाह। आप देखें इंशाल्लाह करीब बहुत जल्द आपकी शुगर भी, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद जो एक जिस्मानी कमजोरी है ना वो भी दूर हो जाएगी। मैं 2 रूहानी इलाज अर्ज करता हूँ, एक तो शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए। नहीं ना, देखिए कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये 3 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, ये भी 30वें पारे में है ना।
تو یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجیے آپ، اور پھر یہ دم کیا وہ پانی آپ پیئیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کی شوگر بھی، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے اور فرق پڑے گا آپ کو۔ اچھا یہ تو ہوگا شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور دوسرا جو آپ نے جسمانی کمزوری کے حوالے سے بتایا نا، تو اس کے لیے آپ سورہ بحیرہ پڑھا کریں سر، سورہ بحیرہ، یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ جسمانی جیسے کسی کو کمزوری ہو جاتی ہے، اب یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں نے 1 مرتبہ پڑھ لیا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، یہ بھی پانی پہ دم کر کے دم کیا وہ پانی پیا، الحمدللہ آپ کو ایک صحت، ایک تندرستی، ایک توانائی ملنا شروع ہو جائے۔ کوئی ٹائم ٹیبل یا کبھی بھی پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا نا کہ پراپر ایک مکمل ایک روحانی علاج کروانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا۔ الحمدللہ سبحان امیر اہل سنت دعوت مقدمہ علیہ کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے، وہ تعویذات الحمدللہ سبحان ہم آپ کو پیش کریں گے۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، 40 دن کا ایک کورس ہوتا ہے، یہ بھی ایک دفعہ آپ کر لیں، میں نے خود الحمدللہ اس کی برکتیں دیکھی، کئی مریضوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، آپ بھی انشاءاللہ الکریم پہلے کی طرح بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے ایک بزرگ اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی، ان کو وظائف بھی بتائے، اور آج اسپیشلی شوگر اور بلڈ پریشر اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اور جسمانی کمزوری کے حوالے سے وظائف بتائے گئے۔ تو یہ امراض اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہونا، ناظرین آپ بھی ان وظائف پر عمل کر سکتے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ تو ناظرین یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص کچھ وظائف تھے، تو ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ محمد شکیل اوان نقشبندی ہے، وادی سون سکیسر ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج کے حوالے سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو جنات بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کسی کو آسیب کا شکوک و شبہات ہوں تو اس کے لیے کوئی روحانی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ محمد اظہر رضا اختاری، میرا تعلق وادی سون کھوڑا خوشاب سے تعلق ہے۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ گھر سے اگر خوف آتا ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ گھر سے خوف آتا ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر والوں سے بھی خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، تو چلیں رہنمائی لیں گے قبلہ سید صاحب سے۔ جی ادھر پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جنات اگر تنگ کرتے ہوں، ایک سوال یہ، اور دوسرا یہ کہ گھر میں اگر آسیب وغیرہ ہوں، ایک یہ، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ گھر سے اگر خوف آتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، کیا ایسا گھر میں عمل کریں کہ گھر میں امن و سکون قائم ہو، گھر میں دل لگے اور امن و سلامتی بھی قائم ہو جائے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنات کے، شریر جنات کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے لیے بہت آسان عمل ہے، 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات سوتے وقت پڑھ لینا ہے۔ صحیح، اول آخر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ آپ جو ہے شریر انسانوں سے، شریر جنات سے اور ان کے حملوں سے اور اچانک موت سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پاورفل وظیفہ ہے، اللہ کے 3 نام اس میں موجود ہیں، بعض علماء نے تو اس کو اس میں اعظم کہا گیا ہے، تو یہ پڑھ کر دعا بھی مانگی جاتی ہے، تو اس کو پڑھیں۔ اور آصف زدہ کا جس طرح آپ نے دوسرا سوال کیا، آصف زدہ اگر یہ پڑھ لے یا اللہ یا حیو یا قیوم، صحیح، یہ بکثرت پڑھتا رہے انشاءاللہ، یا اللہ یا حیو یا قیوم پڑھتا رہے انشاءاللہ الرحمن، یہ آصف زدہ آصف سے باہر آ جائے گا، آصف کے جو معاملات ہیں اس سے وہ دور ہوں گے، اس کی کثرت کرتا رہے۔ اور گھر کے اندر کوشش کریں کہ جو آپ نے کہا کہ بے سکونی ہوتی ہے اور خوف آتا ہے، تو گھر کے داخلے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کہیں، گھر والوں کو سلام کریں، تو انشاءاللہ گھر والوں پر بھی سلامتی ہوگی، گھر کے اندر بھی امن قائم ہوگا اور سلامتی رہے گی۔ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص آپ تلاوت کر لیجئے، گھر میں کوئی بھی نہ ہو اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، السلام علیکہ ایہا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود پاک پڑھیں یا یہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں آپ، تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ایک عمل بہت آسان یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے، اور سر سے لے کر اپنے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے آپ جو ہے وہ وہاں پھیر لیجئے، اور یہی عمل کو 3 مرتبہ دہرائیے۔ انشاءاللہ الرحمن برے خواب، شریر جنات سے، آسیب سے، ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ حفاظت ہے انشاءاللہ الکریم۔ بڑا طاقتور اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ، یہ حصار باندھنے کا عمل اس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ناظرین اس وظیفے کو بیان فرمایا گیا ہے، اور سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل مبارک فرمایا کرتے تھے۔ کچھ استخاروں کے جوابات باقی رہ گئے تھے، حسنین بھائی آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ سب سے پہلے سعدیہ بی بی کا استخارہ کیا تھا، شادی وغیرہ کے حوالے سے استخارے میں جو ہے آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ شادی والے جو معاملات میں ہیں ان میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ یہ بھی سعدیہ بنت کلثوم ہے، ان کے فنگس وغیرہ کے حوالے سے سر میں فنگس وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا، خشکی وغیرہ کا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 41 ٹائم 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر جو ہے کسی تیل پر دم کریں جو ان کو موافق آتا ہو، اور پھر تیل یوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اگر بالفرض تیل یوز کرنے کا ڈاکٹر کی طرف سے پرمیشن اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں سورہ مؤمنون کی یہ آیہ مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ الرجی وغیرہ کے حوالے سے بڑی بہترین آیت ہے، یہ طاق عدد میں پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے فنگس، الرجی وغیرہ اس سے حفاظت ہوگی، اور اگر ہوگی تو یہ دور ہو جائے گی۔ اچھا اس میں یہ بھی تھوڑا ارشاد فرما دیجئے گا، اب یہ جیسے بالوں کے بڑھنے کا، بالوں میں خشکی ہو جانے کا، یہ زیادہ تر پرابلم خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا سورۃ اللیل پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو یہ بھی قرآنی سورت ہے۔ اچھا اسی طرح سورۃ المؤمنون کی جو آیت پڑھنے کا آپ نے فرمایا یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے تو ان دنوں میں پھر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ دنوں میں یوں کریں کہ یہ ان کو کوئی پڑھ کر دم کر کر دے دے، کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں نا؟ اچھا سورہ لیل جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ دم کر کے تیل پر رکھ لیں، اور وہ مستقل طور پر تیل سورۃ اللیل ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا 41 مرتبہ؟ 41 ٹائم پڑھ کر آپ تیل پر دم کر کے اس کو محفوظ کر لیں۔ صحیح ہے۔ اب پھر تیل کو یوز کیا جا سکتا ہے، روزانہ دم نہیں کرنا، روزانہ دم نہیں، عمل ایک دفعہ کرنا ہے۔ جی عمل ایک دفعہ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا حسنین بھائی، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، حضور دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، کالز بھی آئی تھی دعاؤں کے حوالے سے، ان کے لیے بھی اور بالخصوص ہمارے ان عاشقان رسول کے لیے کہ جو اس وقت آزمائش کی کیفیت سے گزرے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو سانحے میں شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں، جو جل چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں خیر بھی فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ پروردگار عالم، کراچی پاکستان میں گل پلازہ میں جو سانحہ ہوا، اللہ اس میں بہت سارے لوگ، کئی مسلمان شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے، اللہ پاک جو شہید ہو گئے مولا، جو انتقال کر گئے مولا، ان سب کی بخشش فرما، ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما، جن کا جانی اور جن کا مالی اور کسی طرح سے بھی نقصان ہوا ہے، اللہ خیر کا معاملہ ان کے ساتھ، صبر کا معاملہ، صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے جو ہے وہ مالی نقصانات ہوئے انہیں بہتر نعم البدل عطا فرما دے، اللہ اے الہ العالمین غیب سے مدد فرما، اللہ غیب سے مدد فرما، الہ العالمین سکون و طمانینت عطا فرما، اللہ ناگہانی آفات سے بچا، بلاؤں سے بچا، وباؤں سے بچا، موذی امراض سے بچا، اور جتنے بیماروں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے الہ العالمین سارے بیماروں کو شفا دے دے مولا، اے اللہ جو ملک سے باہر گئے ہیں، پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں، اے اللہ انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، الہ العالمین ان کی دعائیں بھی قبول فرما، اچھا روزگار عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں الہ العالمین اولاد کے
لیے دعائیں کر رہے ہیں، مالک کریم اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں شفا یابی عطا فرما، اے اللہ جو بھی مرض میں مبتلا ہیں، دل کے مرض میں ہیں الہ العالمین اور موذی امراض میں ہیں، اے اللہ ان تمام امراض سے انہیں صحت کلی عطا فرما، اے کریم اے رحیم رحمت فرما الہ العالمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما، ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اے اللہ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیت، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔